ایئر فورس کے دو پائلٹس کی کہانی جنہیں ایک ہی واقعے کے لیے دو مختلف ممالک کی طرف سے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سال 1971 برصغیر پاک و ہند کے لیے ایک عہد ساز تھا، کیونکہ اس نے بھارت اور پاکستان کو شدید جنگ میں مصروف دیکھا تھا۔ یہ واحد موقع تھا جب تین ممالک نے اپنی فضائیہ کے اہلکاروں کو بہادری کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا۔ دنیا کا کوئی اور خطہ آج تک اس کارنامے کو دہرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ کہانی ہے پاکستان ایئر فورس کے دو پائلٹوں کی، ایک انسٹرکٹر اور ایک شاگرد کی، جو اپنے اپنے مادر وطن سے محبت میں بٹے ہوئے تھے، لیکن اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ ان میں مشترک تھا۔ مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان تعلقات پہلے ہی سے ہی کشیدہ تھے۔ یہ واقعہ 20 اگست 1971 کو مغربی پاکستان میں پیش آیا۔ پاک فضائیہ کے 21 سالہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس اپنے لاک ہیڈ مارٹن T-33 ٹرینر طیارے میں رن وے کی طرف سے ٹیک آف کر رہے تھے۔ وہ ٹیک آف رن شروع کرنے ہی والے تھے کہ فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان، جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک انسٹرکٹر پائلٹ تھے، نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور انسٹرکٹر کی سیٹ پر چڑھ گئے۔ پھر جو ہوا وہ انتہائی غیر متوقع تھا۔ جیسے ہی طیارے نے کراچی سے ٹیک آف کیا، اس کا رخ بھارت کی طرف ہو گیا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان، جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، انہوں نے PAF سے منحرف ہونے اور بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک میں شامل ہونے کے لیے تربیتی طیارے کو ہائی جیک کیا تھا۔ مطیع الرحمان کی منزل بھوج میں قریب ترین ہندوستانی فضائیہ کا اڈہ تھا، جہاں وہ پاکستان کے جہاز کو اتار سکیں اور اہم معلومات بھارت کے حوالے کر کے پاکستان کے وقار کو مجروح کر سکیں۔ 1971 کی جنگ کے پیش نظر مطیع الرحمان نے اپنی ہائی جیکنگ کے مشن کی بہت احتیاط سے منصوبہ بندی کی۔ راشد منہاس کو، جو بظاہر ایک کمزور، مہذب اور شائستہ آفیسر تھا، کو اپنے ہدف کے طور پر منتخب کیا۔ جب راشد منہاس ٹیک آف کے لیے ٹیکسی سے باہر نکلے تو انہوں نے خود کو ایک اسٹریٹجک مقام پر کھڑا کر دیا، جہاں سے رن وے کے قریب ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور یا موبائل پوسٹ مطیع الرحمان کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مطیع الرحمان کے منصوبے کو راشد منہاس نے ناکام بنا دیا۔ جب راشد منہاس کو ہوش آیا تو ہندوستانی سرحد سے صرف 35 میل دور تھے۔ اس نے اپنے قریبی کنٹرول ٹاور پر ایک پریشانی کا سگنل ریڈیو کیا کہ اسے ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ پھر ہائی جیکر سے کنٹرول چھیننے کی کوشش کی۔ زیادہ تجربہ کار فلائٹ انسٹرکٹر نے راشد منہاس کو زیر کر لیا۔ ناتجربہ کار طالب علم پائلٹ کے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا تھا۔ اس نے اپنے پورے جسم کا وزن جوائے اسٹک پر ڈالا، طیارے کو ناک میں غوطہ لگانے پر مجبور کیا اور T-33 کو زمین پر گرا دیا۔ ہائی جیک کی منصوبہ کرتے ہوئے مطیع الرحمان نے ایک غلط اندازہ لگایا تھا، اور وہ تھا راشد منہاس کا انتخاب۔ اس جنگ میں بہادری کے اعزاز سے نوازے جانے والے ہندوستان کی فضائی کے واحد اہلکار فلائنگ آفیسر نرمل جیت سنگھ سیکھون تھے، جنہیں پرم ویر چکر دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش نے فلائٹ لیفٹیننٹ رحمان کی باقیات حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ 30 سال تک بات چیت کی۔ بالآخر 24 جون 2006 کو ان کی جسد خاکی بنگلہ دیش واپس آ گئی۔ گروپ کیپٹن مسرت ہلالی جب PAF کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے تو انہیں اطلاع ملی کہ فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان کی بیٹی 1971 میں جو ایک چھوٹی سی بچی تھی، PAF مسرور میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی، اپنے والد کی قبر پر جانے کی اجازت چاہتی تھی۔ حالی نے اس وقت ایئر چیف پر زور دیا کہ وہ جذبہ غیر سگالی کے طور پر اسے اجازت دیں۔ مطیع الرحمان کی قبر کی تزئین و آرائش کی گئی اور ان کی بیٹی کو زیارت اور فاتحہ کی اجازت دی گئی۔ ہم پاکستانی محمد مطیع الرحمان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ انٹرنیٹ پر سوائے عمری کے کچھ حصے میں بتاتے ہیں کہ وہ 29 اکتوبر 1941 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئے۔ کل 11 بہن بھائیوں میں ان کا چھٹا نمبر تھا۔ ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ PAF پبلک اسکول سرگودا کا گریڈ 7 کا داخلہ امتحان پاس کرنے کے بعد وہ 1956 میں مغربی پاکستان چلے گئے۔ 1961 میں انہوں نے رسال پور میں PAF کے 36ویں GD پائلٹ میں بطور کیڈٹ شمولیت اختیار کی۔ مطیع الرحمان ایک ذہین طالب علم، ایک اچھا تیراک اور کھلاڑی تھا۔ انہوں نے 1963 میں بطور پائلٹ آفیسر پاکستان ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا۔ فائٹر پائلٹ کی حیثیت سے وہ پشاور اور سرگودا میں تعینات رہے۔ بطور فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان نے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں کوالیفائڈ فلائنگ انسٹرکٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دی، جو کہ واقعی ایک باوقار تقرری ہے۔ 1971 میں انہیں PAF بیس مسرور میں نمبر 2 اسکواڈرن میں انسٹرکٹر کے طور پر تعینات کیا گیا۔ مارچ 19
71 تک حالات ایسے ہی رہے، لیکن پھر اچانک وہ دیگر بنگالی افسران کے ساتھ گراؤنڈ کر دیے گئے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں لیا گیا جب پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں شورش کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا، جسے تاریخ میں آپریشن سرچ لائٹ کہا جاتا ہے۔ مکتی باہنی کی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ مطیع الرحمان نے 1971 کے ابتدائی مہینوں جنوری تا اپریل ڈھاکہ میں چھٹی کے دوران گزارے، اور اس دوران بنگالی باغیوں کی طرف سے کی جانے والی کچھ گوریلا سرگرمیوں میں بھی سرگرم رہے۔ بعد میں جان بوجھ کر بغاوت کے منصوبے کے ساتھ چھٹی سے واپس آ کر بیس میں شمولیت اختیار کی۔ ان دعووں کی آزادانہ تحقیق کرنا مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بنگالی پائلٹوں کو مغربی پاکستان میں گراؤنڈ کیا گیا تھا، اور یہ جواز ان خدشات کو بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ اس طرح کا متعصبانہ قدم بنگالی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کافی تھا، خاص طور پر مسرور بیس کے افسروں کو، جنہوں نے اچانک اپنی غلطی کے بغیر خود کو آپریشنل طور پر تنزلی کا شکار پایا۔ ایسے حالات میں فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان، جو کہ ایک ممتاز پائلٹ، فلائنگ انسٹرکٹر اور 1965 کی جنگ کا تجربہ رکھتے تھے، نے اگر دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے وجوہات تھیں۔ بغاوت کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا، اور یہ مطیع الرحمان کے ہاتھ سے طے ہونا تھا، جو گراؤنڈ ہونے کے باوجود گراؤنڈ سیفٹی آفیسر کے مراعات یافتہ عہدے پر فائز تھے، جس نے انہیں بیس مسرور کے ٹارمیک تک رسائی دی۔ 20 اگست 1971 کو راشد منہاس T-33 ٹرینر طیارے پر اپنے دوسرے سولو مشن پر تھے۔ 11:30 بجے طے شدہ ٹیک آف کے لیے روانہ ہوتے ہوئے وہ اپنے کورس میٹ پائلٹ آفیسر طارق قریشی کے ساتھ کولڈ ڈرنک کے چند گھونٹ پینے کے لیے رکے، اور یہ ملاقات آخری ثابت ہوئی۔ ATC پر 11:27 بجے ایک ابتدائی کال بلو برڈ 166 از ہائی جیکڈ موصول ہوئی۔ اس کے چند سیکنڈ بعد دو مزید کالز 166 ہائی جیکڈ کی کال سنائی دیں۔ بلو برڈ 166 اس جہاز کا خفیہ نام تھا۔ T-33 کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا جب تک کہ شاہ بندر پولیس اسٹیشن سے ٹیلی فون کال پر ہندوستان پاکستان سرحد کے قریب حادثے کی اطلاع نہ دی گئی اور بتایا گیا کہ ایئر کرو زندہ نہیں رہا۔ بیس ریسکیو اور سرچ ہیلی کاپٹر نے پائلٹ آفیسر راشد منہاس اور فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان کی 2 لاشیں برآمد کیں۔ بیس کے حکام نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ مطیع الرحمان کا خاندان ایک رات پہلے ہی بھارتی کمیشن فرار ہو گیا تھا، جنہیں مطیع الرحمان کی موت کی خبر دینے کے بعد واپس بیس پر لایا گیا۔ اگلے دن 21 اگست 1971 کو مبینہ ہائی جیکر کو PAF بیس مسرور کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، جہاں پاکستان نے 29 اگست کو پائلٹ آفیسر راشد منہاس کے لیے بہادری کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر کا اعلان کیا۔ بنگلہ دیش نے اپنی آزادی کے بعد فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان کے بہادرانہ اقدام کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں 15 دسمبر 1973 کو بیر سرتشو سے نوازا۔ بیر سرتشو بنگلہ دیش کی مسلح افواج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ ان کے ہیرو کی باقیات PAF ایئر بیس میں ان کی ابتدائی تدفین کے 35 سال بعد جون 2006 میں گھر پہنچی۔ بنگلہ دیش کے جھنڈے میں لپٹے تابوت کو ڈھاکہ کے نیشنل پریڈ اسکوائر میں لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھا گیا۔ بعد ازاں شہید دانشوروں کے قبرستان میرپور میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس حادثے کی جگہ ہندوستانی سرحد کے قریب ہے۔ یہ مقام دریا سندھ کے کنارے ایک نرم کیچڑ والا علاقہ تھا جو سرحد سے صرف 32 سمندری میل دور تھا، جبکہ ایئر بیس مسرور سے 64 سمندری میل دور تھا۔ 20 اگست 1971 کو 2 پائلٹ ایک ہوائی جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچے۔ اپنی دوسری سولو فلائٹ پر ایک نو اوموز جو ہائی جیکنگ کو روکنے کے لیے بے چین ہے، دوسری طرف ایک ناراض انسٹرکٹر جہاز قابو کرنے اور سرحد کے پار پرواز کرنے کے لیے اتنا ہی بے چین ہے۔ دونوں کو ان کی حکومتوں نے بہادری کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا۔ ان کے نام پر پاکستان اور بنگلہ دیش میں فضائی اڈے رکھے گئے۔ پاکستان میں PAF بیس کامرا کا نام تبدیل کر کے PAF بیس منہاس رکھا گیا، جسے راشد کامرا بھی کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے جیسور بیس کا نام تبدیل کر کے مطیع الرحمان کے نام پر رکھا۔ گوٹھ احمد شاہ کا مضافاتی علاقہ خون اور قربانی کے ذریعے لکھی گئی شان و شوکت کی کہانی کا گواہ ہے۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ یہ جگہ PAF کے واحد نشان حیدر کی یادگار سے خالی ہے۔ ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ راشد کے طیارے کو جائے وقوع سے لا کر PAF بیس مسرور کے کباڑ خانے میں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، جہاں وہ بالآخر ختم ہو گیا، اور آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ نشان حیدر پانے والے میجر اکرم اوان شہید
شہید کے جسد خاکی کو لانے کے لیے کون سی کوشش کی گئی ہے، اور جب بنگلہ دیش کو ان کے شہداء کا جسد خاکی دیا جا سکتا ہے تو اپنے شہداء کا جسد خاکی کیوں واپس نہیں لایا جا سکتا؟